إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك في ضلال مبين. ہمارا ایمان اعتقاد، عمل اور زبان سے اقرار کا نام ہے. ایمان پر حملہ آور فتنے ہوتے ہیں اور فتنے کبھی شبہات کی شکل میں اور کبھی شہوات کی شکل میں آتے ہیں. اور دونوں ہی شکلیں ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں. شہوات گناہ ہیں جنہیں عام طور پر انسان گناہ سمجھتا بھی ہے لیکن ارتکاب کرتا ہے. بعض اوقات وہ ان گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ فتنہ اب شبہات کی طرف جاتا ہے. شبہات کا فتنہ انسان کے عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے. اس کے عقیدے کو متزلزل، متذبذب اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیتا ہے. جیسے جیسے انسان فتنوں کے قریب جاتا ہے ویسے ویسے اس کا ایمان مزید خطرے میں بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کیفیت یوں بنتی ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ابھی مسلمان ہے شام کو کافر، یا شام کو مسلمان ہے تو صبح کو کافر. ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ فتنے ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، اتنے اندھیرے میں آتے ہیں، اتنی قوت کے ساتھ آتے ہیں جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. ان سب چیزوں کے حوالے سے تشبیہات احادیث میں موجود ہیں. انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم، میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ فتنے ایسے ہوں گے تموج کموج البحر، سمندر کی لہروں کی طرح. اصل کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے ایمان کو تھام لے، اپنے ایمان کی حفاظت ان موجوں میں سے کرتا ہوا نکل جائے.
طرح طرح سے یہ فتنے آتے ہیں، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے. میں نے عرض کیا کبھی شبہات سے، شہوات سے شروع ہوتے ہیں، گناہوں سے، عام گناہوں سے، اور پھر یہ فتنہ ہمارے عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے. بعض اوقات بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن وہ معمولی بات ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے. معمولی سا مسئلہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہے نہیں. فلمیں، ڈرامے، گانے عام طور پر اب تک کی ہماری نسل سمجھتی تھی یہ سب چیزیں غلط ہیں. اب آہستہ آہستہ مزاج بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ان گناہوں کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، ذکر ہوتا رہتا ہے، آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، ان کی مخالفت ہوتی رہتی ہے. کوئی مولوی یا ملا بیٹھ کر سارا دن ٹی وی پر ڈرامے فلمیں دیکھ کر آپ کو ہفتے بعد آ کے یہاں پر کہانیاں سنا کر ان ڈراموں کی ان پر رد کرنے کے لیے موجود نہیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن جب مسئلہ آتا ہے کہ یہی عام گناہ عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر بات کرنی پڑتی ہے. پھر یہاں پر وہ جاہل ملا جس کو ہم جاہل سمجھتے ہیں وہ اپنی جہالت کا اظہار بھی کر دیتا ہے ہمارے سامنے. ہمارے نزدیک تو مولوی ملا طبقہ ایک جاہل طبقہ ہے جسے کچھ نہیں پتا، جو چاند پر بھی نہیں گیا، جو کوئی ترقی نہیں کر سکا. تو اب جب ڈراموں کی شکل میں ہمارے عقیدوں پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری نسلوں کے عقیدوں پر، ان کے ایمان پر ضرب نہ آئے. بات معمولی سی تھی، اب ڈراموں کی شکل میں ہمارے عقیدے پر حملہ شروع ہوا. بڑا اس ڈرامے کا ایک ہوا بنایا گیا، ایک ترکی ڈرامہ ہمیں اس کے پیچھے لگایا گیا. اس کی ترک کی تاریخ تھی. بہرحال میں سیاسی حوالوں سے گفتگو نہیں کر رہا، آپ میرے انداز سے، اسلوب سے واقف ہیں. میں اس ممبر کو کبھی بھی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتا. مہنگائی ہو، کوئی چیز سستی ہو، کوئی معاملہ ہو، میں ان چیزوں کی مخالفت یا حمایت اس ممبر پر آ کر نہیں کرتا. میں جو بات کرتا ہوں وہ ہوتی ہے ہمارے ایمان اور عمل سے متعلق. ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے. مخالفت ہوگی کسی کی تو اللہ کے لیے، حمایت اگر ہوگی کسی کے لیے تو اللہ کے لیے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. الولا والبراء، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. اس کو اوثق عور الایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے کہ ایمان کی سب سے مضبوط ترین طاقت، یا جو اس کو آپ کڑا کہہ لیں، فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. اس ڈرامے سے ہمیں صوفیت ملی. اس صوفیت کی ایک الگ تاریخ ہے، الگ موضوع ہے، الگ تفصیل ہے. اس پر انشاءاللہ وعدہ رہا کبھی آگے موقع ملا تو اس پر تفصیل سے پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. صوفیت کی ایک تعریف ہے، صوفیت کا ایک مقام ہے. صوفیت نے ایک کام کیا یہاں پر، لیکن کیا کام کیا وہ ایک الگ تفصیل میں آئے گا. لیکن اس وقت جس صوفیت کو ہمارے اندر بھیجا گیا اس ڈرامے کے ذریعے، کیونکہ ہماری نوجوان قوم ایک لیڈر کو لیڈر مانتی ہے، اس لیڈر کو یہ ڈرامہ پسند آ گیا، اس نے ہماری قوم کو دکھانا چاہا جہاد کے نام پر. جہاد کے نام پر وہ ڈرامہ ہمیں دکھایا گیا، ہم نے وہ ڈرامہ دیکھ لیا. ڈرامہ کیا ہے، کیوں میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ تو میں آخر میں بات کروں گا. ہماری نوجوان نسل، چونکہ میں عرض پھر کر دوں، یہ بات جو میں نے کی اسی لیے کی کہ میری دشمنی اور میری محبت اللہ کے لیے ہے. میں کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوں، میں کسی کے اسٹائل سے متاثر نہیں ہوں، اور اس ممبر کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتا. اب اس کو کسی کو میری بات بری لگے، کسی کو میری بات بھلی لگے، کوئی مجھے بعد میں گالیاں دے، کوئی میری نسلوں کو، میری عزت کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. اور یہ گالیاں انبیاء کو دشمنوں سے ملا کرتی ہیں، حق بولنے والوں کو مخالفین کی طرف سے ملا کرتی ہیں. اس پر صبر کیا جاتا ہے، اس پر جواب نہیں دیا جاتا. تو بہرحال وہ ڈرامے کا ایک ہوا بنا کر پیش کیا گیا، اس کو ایک ہمارے ذہنوں پر سوار کیا گیا. آج نہیں، یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے. میں نے اس پر کوئی گفتگو کبھی کہیں پر نہیں کی، ضرورت نہیں تھی، لیکن اثرات اب سامنے آنا شروع ہوئے.
وہ صوفیت، وہ زہر ہماری رگوں کے اندر اب گھلنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ بار بار ہم اسے دیکھ رہے ہیں، شوق سے دیکھ رہے ہیں، بڑی رغبت سے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس کا کوئی حصہ ڈرامے کا میں نے نہیں دیکھا، لیکن جب مجھے اطلاعات ملی، میں نے ایک نہیں، وہ جو ہمارے یہاں ایک عقلی تواتر ہے، اس اعتبار سے میں نے 4-6 لوگوں سے اس بارے میں پوچھا، جو لوگ دیکھنے والے ہیں، کہ کیا ہے، کیا دکھایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے. 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک یہ کہ اس ڈرامے کا جو بھی کوئی ہیرو ہے اس کا تعلق ہے ابن عربی کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، وہ کسی بھی مشکل میں ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں ہوتا ہے، وہ اپنے تصورات اور خیالات کے اندر یا حقیقت میں بھی ممکن ہے اس کی ملاقات ہوئی ہو خلافت عثمانیہ کا جو یا سلطنت عثمانیہ کا جو بانی تھا، اس کا یہ باب تھا، اور اس کے باب کے دور میں ہی یہ ابن عربی 638 ہجری میں اس کی وفات ہے. ابن عربی کی ملاقات بھی ہوئی ہو تو مشکل اوقات میں وہ اس کو سوچتا ہے، وہ اس کے خیالات میں آتا ہے، کشف ہوتا ہے، وہ اس کی مدد کے لیے اس کو بتاتا ہے، طریقہ کار بھی بتاتا ہے، بعض اوقات مدد بھی کر دیتا ہے. اور چند لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اس پورے ڈرامے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کچھ مواقع پر پیر عبد القادر جیلانی سے باقاعدہ ڈائریکٹ مدد بھی مانگی گئی ہے. بہرحال ابن عربی کیا ہے اور ان مشکل اوقات میں ہمیں جو تصور دیا گیا ہے اور اس کا عقیدہ کیا تھا اور یہ کس طریقے سے ہمارے اندر اس زہر کو گھولا گیا، اس کے بارے میں گفتگو طویل ہے. مختصراً ابن عربی، یہ 2 علماء اس نام سے گزرے ہیں، ایک ہے ابن العربی قاضی ابو بکر ابن العربی، اور ایک ہے ابن عربی محی الدین محمد ابن علی ابن عربی. یہ ابن عربی صوفی تھا، اور پہلے والے جو ابن العربی ہیں یہ علماء مالکیہ میں سے ہیں، قاضی ہے اور کئی کتابیں ہیں، یہ سچا پکا آدمی ہے. لیکن یہ جو ابن عربی ہے یہ صوفی قسم کا آدمی ہے. اب اس پر ہمیں دور حاضر کے چند لوگوں کی ویڈیوز نہ دکھائی جائیں کہ انہوں نے ابن عربی کی تعریف کی ہے. میں کسی بھی سنی سنائی بات پر، کسی بھی جذباتی آدمی کی بات پر آسانی سے اعتبار نہیں کرتا. اس کی کتابیں کھولیں، اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، فتوحات مکیہ کے نام سے ابن عربی صوفی کی اپنی کتاب ہے، الفصوص کے نام سے اس کی اپنی ایک کتاب ہے. امام ذہبی نے اس پر گفتگو کی ہے، امام سیوطی نے گفتگو کی ہے، اس کا تو دفاع کیا امام سیوطی نے، وہ بھی ذرا صوفیت سے مائل تھے. حافظ ابن حجر نے گفتگو کی ہے. یہ پہلے علماء کی طرف جائیں اور اس کی اپنی کتابوں کو کھنگالیں. اب میں صرف 4 باتیں ذکر کرتا ہوں اس کی کتاب الفصوص سے. آپ مسلمان آدمی یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ممبر سے آواز آتی ہے، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ یہ آدمی کیا تھا. 4 باتیں. ایک مقام پر الفصوص میں لکھتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا، خواب سنایا تھا، پھر وہ جو آسمان سے ایک دمبا آیا تھا. اب اس ساری تفصیل میں وہ لکھتا ہے خلاصہ اس کی بات کا کہ خواب دیکھنے والا بھی وہی، ذبح کرنے کے لیے جس کو کہا وہ بھی وہی، اور جو فدیہ آ کر بنا دمبے کی صورت میں وہ بھی وہی. خالق اور مخلوق میں فرق نہ کرو، یہ سب کچھ وہی اکیلا تھا. یعنی اللہ ہی ابراہیم تھا، اللہ ہی اسماعیل تھا، اور اللہ ہی وہ دمبا تھا. یہ تو ہلکی بات ہے. آگے چل کے آپ کو مثال سے بات وہ سمجھاتا ہے. کہتا ہے دیکھو، کبھی شیشہ دیکھتے ہو، کئی شیشوں کے اندر اپنا عکس دیکھو گے تو تمہیں اپنا وجود کئی زاویوں سے نظر آئے گا. بس یہی اس کائنات کی مثال ہے. ایک ہی ہے خالق، اور یہ سب اس کا وجود ہے. میں، آپ، کائنات کی ایک ایک چیز یہ اللہ ہے، خالق ہے. خالق مخلوق میں، یہ صراحت وہ کئی دفعہ کرتا ہے، خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں. آگے بڑھیے، مزید مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو سایہ ہے، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، لیکن نام ایک ہے سایہ. انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے، جانور ہے، نام الگ الگ ہیں، ہے چیز ایک ہی، سایہ کا نام نہیں بدلا. یہاں بھی نام نہیں بدلنا چاہیے، سب کے سب خالق ہیں. آگے بڑھیے، یہ بھی ہلکی باتیں ہیں. اب آگے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا. آدم علیہ السلام، ان کی بیوی.
مراد آیت میں یہ ہے. اب تفسیر کرتے ہوئے، ایک جان سے مراد اس کے نزدیک خود اللہ نے اپنے ہی وجود سے اپنی بیوی پیدا کی. اب اس کے بعد جو کچھ کائنات میں، جو اولاد ہے، جو باپ ہے، جو بیٹا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب ہیں اللہ. ہم جس عقیدے کی بات کرتے ہیں یہ ہے عقیدہ حلول. ہم تو ابھی صرف یہاں پہنچے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. وہ اللہ ہر جگہ کا تو قائل ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے ہر چیز ہی اللہ ہے. ہر چیز میں، ہر وجود میں، حقیقت میں اللہ ہے. یہ اللہ کا ہم عکس ہیں. میں خود الہ ہوں، میں خود خالق ہوں، میں نے ہی اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اب یہ شخصیت ہمیں جب ڈرامے میں دکھائی جاتی ہے کہ مشکل وقت میں ایک آدمی کے پاس آ کر، کشف میں آ کر، حقیقت میں آ کر اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتی ہے شخصیت، تو اس شخصیت سے ہم ایک تو متاثر بھی ہو گئے، پھر ہم نے مان لیا اللہ ہر جگہ ہے. پھر تیسرا سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ مشکل وقت میں اللہ سے مناجات کی جاتی ہیں، مشکل وقت میں آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، مشکل وقت میں دعائیں اور التجائیں اللہ سے ہوتی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ مشکل وقت میں ایسا کوئی بابا، صوفی، بزرگ ڈھونڈ لو جو تمہاری مشکلات کو آ کے حل کر دے. ہم نے وہ بھی قبول کر لیا. آہستہ آہستہ ہوگا نا، تھوڑا تھوڑا. یہ فتنے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دل پر ایک ایک نقطہ نقطہ کر کے حملہ آور ہوتے ہیں، اچانک نہیں ہوتے. ڈرامہ دیکھنے کا شوقین تھا میں، ڈرامے سے اب میرے عقیدے پر حملہ ہو گیا. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس کے دلائل بھی وہاں پر ہمیں فراہم کیے گئے قرآن سے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. ہمیں دلائل فراہم کیے گئے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب اللہ جب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو مطلب اندر ہی ہوا نا، میں ہی الہ ہوا، میں ہی خالق ہوا. تو ہمیں تو قرآن سے دلائل بھی وہاں فراہم کر دیے گئے. ہمارے بعض بھولے سادے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر داخل ہو گئے. یہ ایک الگ تفصیلی مضمون ہے. مختصراً میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. دو باتیں. عقیدہ اسماء و صفات، اللہ کے بارے میں ہم نے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لہذا جو اللہ نے فرما دیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، جیسے فرمایا ہے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں. ایک بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جو فرمایا ہے اور جیسے فرمایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. نمبر دو، اللہ کے جیسا کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں یہ دو قاعدے قانون ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کو پتھر پر لکیر کی طرح نقش کر دیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا ہے، جو کہہ دیا ہے، ہم اس پر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے. اللہ کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جب یہ دو باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں تو لاجک ختم ہو جاتی ہے. جس لاجک کے اوپر ہم دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہے، کیسے ہے، پھر اللہ کے بارے میں کسی چیز پر ایمان رکھتے ہوئے کیوں اور کیسے کا سوال ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے جب اپنا تعارف کروا دیا تو ایک بات ہمیں بتا دی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے دنیا. جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے. اس نے اپنا تعارف قرآن میں کروا دیا ہے، اس نے اپنی صفات کو ثابت کیا ہے، اپنے ناموں کو ذکر کیا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اس نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا ہے، اس نے تجریب اعیننا اپنی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے. جب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، سادہ سا معنی پنڈلی کا جو ہوتا ہے وہی ہے. کیفیت کیا ہے، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، آنکھوں کی کیفیت کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. کیسے ہے ہم بات نہیں کر سکتے. ہماری بھی آنکھیں ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ہماری بھی پنڈلیاں ہیں، جانور کی بھی ہیں، ایک چونٹی کی بھی ہیں، ایک ہاتھی کی بھی ہیں. یہ سب ایک جیسی ہیں. ان میں جب تضاد ہے، یہ ایک جیسی نہیں، تو خالق اور مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو قرآن کے ایک نہیں سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل ہیں جو اس بات پر ہمیں بار بار مجبور کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى 7 دفعہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ سے جب ملاقات کے لیے گئے تھے تو دنیا میں ادھر ادھر نہیں بھٹکے تھے، شیشے کے سامنے کھڑے نہیں ہو گئے تھے، میں ہی خالق ہوں، میں ہی الہ ہوں، میں اپنے آپ سے مل لیا. اللہ نے آسمانوں پر بلایا تھا.
اللہ کی طرف اعمال جب پیش ہوتے ہیں تو آسمانوں پر جاتے ہیں، فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں، فرشتے ہمارے اعمال لے کر آسمانوں کے آگے تک پہنچاتے ہیں، ہمارے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری فطرت ہمیں مجبور کرتی ہے، مشکلات میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں یہ گردن اوپر کی طرف اٹھا کرتی ہے، ہاتھوں کے اشارے ہم اوپر کی طرف کیا کرتے ہیں۔ یہ دلائل تو سینکڑوں ہیں، لیکن بات یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو آیت ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 4، سورہ حدید 27واں سپارہ۔ آیت کھولیے۔ میں اسی لیے شروع سے عرض کر دوں کہ کبھی بھی کہیں بھی دلائل کی بات ہے، کسی پر بھی بات ہے، دیکھیے، کتاب کھول کر دیکھیے، بات کو سمجھیے، آپ کو اللہ نے عقل فراہم کی ہے۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تفصیل آئی اور پھر فرمایا اللہ نے پھر وہ مستوی علی العرش ہوا، اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش ہے، یہ امام حنیفہ کا نام آپ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا، ان کی طرف ایک ہی کتاب منسوب ہے، اس میں بھی اختلاف ہے ان کی ہے یا نہیں، الفقہ الاکبر کے نام سے، ایک ہی کتاب۔ اس ایک ہی کتاب میں وہ لکھتے ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کہاں ہے، مجھے نہیں پتا، یہ آدمی کافر ہے۔ یہ آدمی جو یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا اللہ کہاں ہے، جملوں پر غور کیجیے گا۔ پھر کہتا ہے جو یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے، لیکن عرش کہاں ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا، یہ آدمی بھی کافر ہے۔ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ مستوی علی العرش ہوا۔ پھر اس کے اگلا ہی جملہ یہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں آتا ہے، زمینوں سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمانوں سے، یعنی سارے کائنات کے سسٹم کو وہ جانتا ہے، اترنے کو، چڑھنے کو، آنے کو، جانے کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اگلا جملہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس سے اگلا جملہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ساتھ ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ جو کچھ آتا ہے جاتا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ جب وہ ساتھ ہے تو اسے بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ خوب اچھی طریقے سے تمہیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر، ساتھ ہے نا، جانتا ہی ہے، ساتھ ہے، یہاں موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، ہمارے اس بیچ موجود ہے، ہمارے بیچ میں ہو کر وہ ہمیں کہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ باتیں عقل سے بیٹھتی نہیں ہیں۔ آیت کا پہلا ٹکڑا اور آخری ٹکڑا یہ تو قرآن کے اندر ایک عجیب تعداد آ جائے گا، وہ کہہ رہا ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، درمیان میں اپنے علم کا بھی ذکر کر رہا ہے، آخر میں اپنے دیکھنے کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے، یہ ایک ہی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 4، ایک ہی آیت ہے۔ اب اس ایک ہی آیت کو ایک ہی طریقے سے سمجھیے کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، اس کا علم، درمیان میں اس نے اپنے علم کا ذکر کیا، پھر اس نے وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہے، اس کا علم، وہ تمہیں جانتا ہے، تمہیں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا علم، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اس کا تم پر اختیار تم سے زیادہ ہے، وہ تمہیں کہاں کب پلٹ دے، پھیر دے، مار دے، کچھ بھی کر دے، وہ تمہارے اوپر زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ جو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورہ قاف کی آیت ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں اس کے اندر کیا خیالات امٹتے ہیں، کیا یہ سوچتا ہے، کیا اس کے دماغ میں آتا ہے، کیا یہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہ سمجھے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرے گا، کیا سوچے گا اور کیا نہیں کر پائے گا۔ یہاں اللہ نے سارا اپنا علم ثابت کیا ہے، اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے۔ اسی لیے آخر میں سورہ حدید کی آیت میں فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے وہاں سے اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ جب تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے ہم گفتگو کرتے ہیں، نہیں تو ہم سیدھی بات کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بھی کئی معنی، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے، مدد کے اعتبار سے، معیت کے بہت معنی ہوتے ہیں۔ یعنی اہل علم نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ عرب جب صحرا میں سفر کرتے تھے، یہ عربی زبان عربی ہے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم نے اسٹائل عرب سے سیکھنا ہے، ان کے لہجے سے، ان کے انداز سے۔ وہ سفر کرتے ہوئے کہتے تھے صحرا میں چاند ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، ساری رات چلتے تھے، کہتے تھے سرنا والقمر معنا، سرت اللیلۃ والقمر معی، ہم رات بھر چلتے رہے
اور یہ چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اب آپ سفر کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ چل رہے ہو تو آپ کو چاند اپنے ساتھ چلتا ہوا محسوس ہوگا. آپ آگے جا رہے ہیں, چاند بھی آگے آ رہا ہے. جس جہت میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اندازہ رات کے اندر آپ خالی آسمان میں کرتے ہوں گے جب سفر میں جاری ہوتے ہوں گے. چاند کہاں ہے ہمیں آج کی سائنس ملاؤں نے نہیں بتایا, سائنس نے بتا دیا کتنا دور ہے. اتنا دور چاند, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ تو نہیں ہے چاند, یہ تو عرب کہا کرتے تھے, ان کی کتابوں میں موجود ہے. ساتھ کا مطلب کئی اعتبارات سے, ہماری اردو زبان میں بھی ساتھ کے کئی مطلب ہوتے ہیں. جب اللہ ایک ہی آیت میں کہے وہ ساتھ ہے اور ایک ہی آیت میں کہے مستوی علی العرش ہے, تو مطلب سمجھنا پڑے گا, مطلب جاننا پڑے گا. اور یہ اللہ کی توہین ہے کہ ابن عربی تو اس سے آگے کا آدمی ہے, وہ تو اللہ کو ہر جگہ کے علاوہ اپنے اندر مانتا ہے. وہ تو کہتا ہے وجود ہی سارا کائنات کے اندر ہے ہی خالق, خالق کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے, مخلوق نام کی چیز ہی نہیں ہے, جو مخلوق ہے وہی خالق ہے. اب اس طرح کی چیزیں جب ہمیں ہماری نسلوں کو دی جائیں گی تو یہاں پر مولوی کو غصہ آتا ہے, کیونکہ یہ اب شہوات نہیں ہے, اب شبہات بن گئی ہیں. یہ اب شبہات بن گئے ہیں, یہ ہمارے عقیدوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ ہمیں بے حیائی دکھائی جاتی ہے, ڈراموں کے اندر فحاشی دکھائی جاتی ہے, مولوی کو غصہ نہیں آتا. مولوی کو اس دینی ڈرامے پر غصہ آ گیا. دین ہے جبھی تو غصہ آیا کہ دین نہیں ہے, دین کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. عام فحاشی بغیرتی ہوتی ہے, ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں, لیکن وہ روز کی بات ہو گئی ہے. اس کو لوگ جانتے ہیں, ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں. اس کو تو لوگ ثواب سمجھ کر دیکھ رہے ہیں, اس کو تو لوگ سمجھ رہے ہیں اس میں اسلامی تعلیم ہے, یہ ہمیں سدھار دے گی, ہماری نسلوں کو سدھار دے گی. جو ڈرامے میں کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ خود نہ سدھر سکے, وہ خود اس تاریخ سے متاثر نہ ہو سکے, میں اور آپ دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے, ہماری نوجوان نسل بدل جائے گی. یہ خوابوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں. ان ڈراموں سے, اس فساد سے خیر نہیں آتی. جہاد دکھانا ہے تو صدیوں پرانے مجاہدین تم دکھا رہے ہو, آج کے مجاہدین کو تو تم دہشت گرد کہتے ہو. یہ تضادات جب آ جائیں تو یہ ہضم نہیں ہوا کرتے, یہ تضادات قبول نہیں ہوا کرتے. اگر تعلیم دینی ہے, یہ شر کا راستہ چھوڑ کر دو, اسلام سکھاؤ. اس منبر کو عزت دو, اس نماز کی جگہ کو عزت دو. آئیں حکمران اپنا حلیہ, اپنا مزاج, اپنی طبیعت ایسی بنائیں, ہمیں آ کر نصیحت کریں, بتائیں, اس منبر اور مصلی کو سنبھالیں. یہاں سے نصیحت ہوتی ہے, وہاں سے نہیں ہوتی. چور کے راستے, غلط راستے سے آ کر ہمیں دین سکھایا جائے گا, تکلیف ہوگی. ایک آدمی چوری کرے اور کہے چوری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے, اسے لے جا کر کھانا کھلاؤں گا, میں فلانے غریب کے اوپر صدقہ کروں گا, میں لٹیرا بن رہا ہوں, ڈاکو بن رہا ہوں, لیکن ڈکیتی ڈال کر سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. آپ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے. یا جس کی چوری ہوئی ہے اس سے جا کر پوچھو کہ جو اس نے میرا سامان چوری کیا ہے, بھلے وہ صدقہ کر رہا ہو, اسے غصہ آئے گا, اسے اس کا حق چاہیے. چوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ چوری کرنے کے بعد نیک کام کر رہے ہیں تو وہ چوری جائز ہو جائے گی. ڈرامہ اپنی جگہ غلط ہے, فحاشی اپنی جگہ غلط ہے, لیکن اس ڈرامے کے ذریعے سے, ان بغیرتیوں کے ذریعے سے ہمیں اگر دین سکھانے کی کوشش ہے, مقصد دین ہے, نوجوان نسل کی سدھارنے کا مقصد ہے, تو پھر غصہ آئے گا. پھر یہاں پر مولوی کی غیرت جاگتی ہے, پھر مولوی کو آپ گالیاں دیں, جاہل ملا کہیں. طبیعت مزاج ہے, لیڈر کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے, میں بڑے پیار محبت سکون سے درد دل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. اپنا مزاج اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا بنائیے, اور دشمنی اور دوستی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنائیے. یاد رکھیے, آپ کی اور میری قبر میں جب ہم جائیں گے, جب یہ سوالات ہوں گے, کل اللہ کے سامنے حساب دیں گے, نہ عمران خان, نہ نواز شریف, نہ زرداری, نہ ایم کیو ایم, نہ کوئی اور سیاسی پارٹی میرے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. میں دین اور سیاست اور دنیا کو الگ الگ نہ کروں. یہ بات ضرور یاد رکھوں, میں نے کسی کو گالیاں دی ہیں, میں نے کسی کی غیبت کی ہے, میں نے کسی پر الزامات لگائے ہیں, میں نے کوئی بھی فحش گوئی کی ہے, وہ میرے نامہ اعمال میں موجود ہوگی. پھر میں مولویوں کی مخالفت پر مولویوں کو گالیاں دیتا رہوں, کیونکہ بازار ہو جاتا ہے نا گرم. جب مولوی کسی بھی چیز کی مخالفت کرتے تو مولوی کے اوپر تو بس ایک ہی بات آتی ہے, جاہل ملا, اس کو تو چاند پہ جانے کا پتہ نہیں ہے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی. او بھائی, کل قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا چاند پر گئے تھے یا نہیں گئے تھے, چاند پر پہنچے تھے نہیں پہنچے. ہاں, یہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جس آدمی کے استنجا ٹھیک نہیں تھا, جس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا, اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اس لیے مولوی تمہیں استنجا کا طریقہ سکھاتا ہے, اس لیے مولوی تمہیں یہ وضو کی باتیں بتاتا ہے, اس لیے مولوی تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے کہ تم قبر میں اور آخرت میں اپنے آپ کو بچا لو. کسی لیڈر کی, کسی بات کی, کسی چیز کی محبت میں آ کر دین اور دینداروں کا مذاق نہ اڑاؤ.
دیکھنا ہے جس نے دیکھنا ہے تفریح میں جا کر دیکھے, اس نے اللہ کو حساب دینا ہے. یہ جواز نہیں ہے, دیکھنے کا جواز نہیں دے رہا میں, لیکن دیکھنے کے بعد گناہ کے اوپر ایک اور گناہ کہ مخالفت, پھر دینداروں کی مخالفت, دین والوں کی مخالفت, قرآن کی شرعی نصوص کی مخالفت. تو اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیے. ان ڈراموں سے دین نہیں آیا کرتا, ان چیزوں سے دین نہیں سیکھا جاتا. دین سیکھنے کے لیے اللہ نے واضح راستے رکھے ہیں, واضح طریقے ہیں جن سے ہم نے دین سیکھنا ہے. اللہ سے مدد مانگیے. اس ڈرامے سے متاثر ہو کر کسی صوفی بزرگ اور کسی کشف کا انتظار مت کیجیے. یہ کرامات ہوا کرتی ہیں, کرامات کے ہم منکر نہیں ہیں. جو ولی ہے, ولی حقیقت میں کرامات ہوا کرتی ہے, لیکن اس ولی کے ساتھ ہوتی ہے. اس ولی کی کرامت سے میرے خواب میں آ کر مجھے کوئی فیض پہنچ جائے, ان خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیے. اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگیے, اللہ سے جوڑیے. یہ بابوں پیر فقیروں نے مجھے کچھ نہیں دینا, ان سے مدد نہیں ملنی. نمبر 1. نمبر 2, اپنے عقیدے کو قرآن پر پیش کیجیے, قرآن کی ساری آیات پر پیش کیجیے, ایک آیت پر نہیں, ایک ٹکڑے پر نہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, قرآن آپ کے سامنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے ہونے چاہیے. کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, سامنے رکھیے. نمبر 3, تحقیق کا معیار کسی شخصیت کو نہ بنائیے. خود دیکھیے, خود پڑھیے, خود سمجھیے, جاننے کی کوشش کیجیے. میں نے جو نقولات ابن عربی کی آپ کے سامنے پیش کیے, ان کو میں نے کوئی فتوے ذکر نہیں کیے. میں نے اس کو نہ زندیق کہا, نہ کافر کہا, نہ میں نے اس کو شیخ الاکبر کے لقب سے آپ کے سامنے پیش کیا, کیونکہ لوگ صوفی حضرات اسے شیخ الاکبر کہتے ہیں, سب سے بڑا شیخ. ہمارے اور بھی لوگ ہیں جو اس کو زندیق اور کافر بھی کہتے ہیں, ملحد بھی کہتے ہیں. کچھ اس کو درمیانے راستوں کی بھی باتیں نکالتے ہیں. میں نے کوئی فتویٰ اس شخصیت پر نہیں لگایا. اس کے عقائد اس کی کتاب سے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور کلام اللہ آپ کے سامنے ہے. پیش کر لیجئے اللہ کی کتاب پر, اور دیکھ لیجئے اللہ کا کلام اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب اس آدمی کو ہیرو بنا کر پیش کرنا ہے, اس کو مددگار بنا کر پیش کرنا ہے, ایسے ڈراموں کی طرف جانا. ڈراموں کی مخالفت کیوں کی, یہ بھی میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے کہ ہمیں ویسے ہی مخالفت ہے ہر ڈرامے سے, لیکن چونکہ اس ڈرامے کو بطور دین کے, دین سکھانے والا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, دین نہیں ہے. ہماری نسلوں کے اندر ان کے عقیدوں کے اوپر حملہ ہے, ان کے اندر, اس خون کے اندر اس صوفیت کو بھرا جا رہا ہے. اس پر ہمیں تکلیف ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الى رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد, مطالعے کا ذوق شوق پیدا کیجیے, پڑھیے. صرف دیکھنے اور سننے سے دین حاصل نہیں ہوا کرتا, صرف دیکھنے اور سننے سے مزے لے کر دین نہیں پہنچا کرتا. اتنی آسانی کے ساتھ دین آ جایا کرتا, اتنی آسانی سے تاریخ سمجھ میں آ جاتی, اتنی آسانی سے ہم گھر بیٹھ کے اسکرین پر جہاد کر لیتے, تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. ہماری نسلوں نے یہ نہیں کیا, ہماری نسلوں نے کام کیا ہے. بزرگ کام کر کے گئے ہیں, انہوں نے حقیقت سے اپنی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے, حقیقت کے مطابق. ہمیں بھی اسی طریقے سے دیکھنا ہے. ان تصورات کی دنیا سے باہر نکلیے, جو کرنا ہے وہ کیجیے, پڑھیے, ذوق مطالعہ پیدا کیجیے. انشاءاللہ جو وعدے کیے خطبے میں صوفیت کے حوالے سے اور گفتگو جو کرنی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ موقع ملتا رہا تو یہ گفتگو چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. چند اعلانات ہیں. ایک تو یہ آپ کی مسجد جو مدینہ مسجد ہے زیر تعمیر ہے, تعاون سے بھی تعاون کی اپیل ہے. خواتین بھی تعاون فرمائیں, اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے رشتہ دار اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر اپنا کرم و فضل فرمائے, ہماری خطاؤں اور لرزشوں کو معاف فرمائے. اللہ اس ملک پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ ہماری آزمائشوں میں ہمیں صبر کی توفیق دے. اللہ اس ابتلا میں ہمیں کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت اور رفعت اور شان عطا فرمائے. دین اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون